اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا 100 کروڑ شکر اور اللہ پاک کا یہ ہم سب پہ بہت بڑا احسان کہ اللہ نے ہم کو اول انسان بنایا، اور سیکنڈلی اللہ پاک نے ہمیں اپنے سب سے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہونے کا شرف بخشا۔ آج جیسا کہ 12 ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کے مطابق آج کا دن اور ان مبارک گھڑیوں میں چاہوں گا کہ میں اپنے تمام سامعین و ناظرین اور تمام امت مسلمہ کو آج کے دن کی مبارکباد دوں کہ ہم پہ آج کے دن کا اپنی زندگی میں پا لینا، اس دن کو بہت ہی مبارک اور سعادت کی بات ہے۔ اور آج کے دن کے صدقے اللہ پاک ہم تمام مسلم امہ پہ اور تمام مخلوقات پہ اپنا رحم و کرم نازل فرمائیں۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے جو ہے میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ بیان ایسا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، بلکہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے، اور نہ آقا علیہ السلام کی یہ شان جو ہے یہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ اور اس میں علماء کرام جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چاہے سمندر کی پانی جتنی سیاہی ہو اور تمام دھرتی کے درختوں کی کلمیں بنائی جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس جو ہے وہ لکھنا شروع کی جائے تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، بٹ ان کی شان جو ہے اور ان کی جو فضیلت ہے اور ان کا جو منصب مقام مرتبہ ہے وہ ہم بیان نہ کر پائیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے آج تک اور اس لمحے تک جتنے بھی لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہا، انہوں نے اپنے لیے ہی کچھ کمایا تو اور رحمت کے ان خزانوں میں سے اپنی جھولیاں بھریں۔ جہاں تک ممکن ہو سکا ہر کسی نے ان کی مدح سرائی کر کے اپنی اور اپنی اولاد کے لیے کچھ توشہ آخرت بنا لیا۔ تو اس ضمن میں 1-2 سال پہلے جو ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ پوئٹری لکھی تھی۔ پوئٹری مینز نعتیہ شعر، تو میں آپ سے ضرور یہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ مجھ سا عاصی ان کی شان بیان کیسے کرے کہ جس کے ذکر کو عرفہ خود خدا کرے، اور جن کے صدقے ہوئی کل کائنات پیدا، ایسی کائنات میں کوئی صدقہ بھلا کیسے کرے۔ ان کا امتی ہوں یہ بھرم کافی ہے، ان کا امتی ہوں یہ بھرم کافی ہے، مجھ نکمے کو جدا ان سے کوئی کیسے کرے۔ اور میری فکریں جنہیں روز ازل سے ہی ہیں، اور میری فکریں جنہیں روز ازل سے ہی ہیں، روز محشر مجھے بے سہارا وہ بھلا کیسے کریں۔ اور کعبہ قوسین و ادنیٰ کے عظمتوں والے مجھ سا خاکی و ادنیٰ مدحا بیاں کیسے کرے۔ قبر میں بھی تو آپ ہی ہوں گے والی، قبر میں بھی تو آپ ہی ہوں گے والی، حشر تک کا یہ انتظار کوئی کیسے کرے۔ حوض کوثر پہ تیری دید ہو گئی جس کو، حوض کوثر پہ تیری دید ہو گئی جس کو، اس کے تشنہ لبوں کو تر شراب کیسے کرے۔ اور جس کو تجھ سا مہرباں میسر آئے، اور جس کو تجھ سا مہرباں میسر آئے، چاہ کر بھی کوئی چاہ بھلا کیسے کرے۔ اور
آج کے دن دوستو ہم اس چیز کا اعادہ کرنے کا دن ہے، اور آپ سرکار وسلم کی آمد کی خوشیوں کا دن ہے۔ آپ سرکار وسلم کی سیرت طیبہ پہ اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سرکار وسلم کی پوری حیات طیبہ ظاہری اس بات کی جو ہے وہ عملی صورت ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی تمام انسانوں کے اخلاق و اطوار اور اللہ پاک سے ان کی معرفت اور ہر ان تمام برائیوں جو کہ شیطان کے اعلیٰ کار ہوتی ہیں اور ان سے دور کرنے میں صرف ہوئی، اور اللہ کا پیغام بطریق احسن آپ نے پہنچایا، اور کوئی بھی لمحہ اس کام سے غافل نہ رہے۔ تو آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کائنات کی بزرگ ترین ہستی اللہ پاک کی ہستی ہے، اور بعد از خدا بزرگ تو ہی بندہ قصہ مقصر۔ تو اس چیز کو اگر لیا جائے تو کائنات کی دوسری بزرگ ترین ہستی آقا علیہ السلام کی ہے۔ تو انہوں نے اپنی حیات طیبہ اس مقصد اور اس مشن کی تکمیل میں گزاری کہ لوگوں کو جینا سکھایا جائے، لوگوں کو وہ چیز کرنے کی پریکٹس میں لایا جائے کہ جن سے اللہ پاک خوش ہو جائیں، اور ایسی زندگی گزارنے کے طور اطوار طریقے بتائے جائیں کہ جس زندگی کو وہ کامیاب زندگی تصور کر سکیں، اور جو زندگی اللہ پاک کی بارگاہ میں کل کو مقبول ہو سکے۔ ناظرین، دیکھا جائے تو اگر آپ کسی عام زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بچے کو یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کو میڈیکل کی جو ایجوکیشن ہے وہ دلوا دیں، وہ بچہ جو ہے وہ اچھا ڈاکٹر بن جائے، دین FCPS اینڈ سو آن، سرجن بن جائے، بہت اچھا تعلیمی اکیڈمکس کی بات کر رہا ہوں، بٹ وہ اپنی تعلیم کو پریکٹس میں نہ لے کے آئے، تو اس ڈاکٹر کا ہماری سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوگا بھلا؟ یا اس ڈاکٹری اور اس ساری ایجوکیشن کا اس آدمی کو بھی کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں، بیکاز جو بھی ہے، جو بھی علم ہوتا ہے وہ بغیر عمل کے وہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک سے یہی دعا کرنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ پاک ہمیں اس علم سے نوازے جو کہ علم نافع ہو، بیکاز اگر دیکھا جائے تو جادو بھی ایک علم ہے اور مصدقہ علم ہے، بٹ وہ نقصان دہ علم ہے، اس سے دور رہنے کا کہا گیا، بچنے کا کہا گیا، روکا گیا اس سے۔ بٹ جو علم نافع ہیں ان کو سیکھنے، سکھانے، پریکٹس میں لانے اور دوسروں تک پہنچانے کا کہا گیا۔ تو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خالی داموں سے اپنے آپ کو مسلمان تصور کر سکتے ہیں، اور دل میں یہ گمان ناقص بھی رکھ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کل کو ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہونے والا ہے، بٹ ایکچولی شاید ہمیں اس سے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج سے مجھے آپ سب کو یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ اب تک ہمیں پہنچا ہے آپ سرکار وسلم کی نسبت سے اور ان کے صدقے، ہم تک جو بھی باتیں اللہ کی پہنچی ہیں، جو بھی احکامات پہنچے ہیں، آج سے ہم ایک ایک کر کے ان پہ عمل کرنا سٹارٹ کریں گے، اور ان کے ذریعے پہنچنے والی ہر اچھی بات کو اڈاپٹ کرنے کی ٹرائی کریں گے، اور ان کے ذریعے پہنچنے والی ہر وہ بات جس سے انہوں نے روکا ہے اس سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی ٹرائی کریں گے۔ یہ سلو پروسیس ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، بٹ یہ ہوگا، بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب پیدا ہوئے وہاں سے لے کے عرصہ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور اتوار اور آپ کی جو سیرت ہے اس کی اسٹڈی کی جائے تو جو نان مسلمس تھے وہاں تب کے وہ بھی اس چیز پہ مجبور تھے یہ ماننے پہ کہ آپ جیسا سچا، آپ جیسا امانت دار اور آپ جیسا حسن اخلاق والا صاحب اس دور میں کیا پہلے سے نہ کبھی تھا، ایسا نہ کبھی ہوگا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اللہ کے حکم سے تو یہ اس پریکٹس اور اس اپنی ساری حیات کی جو ایک ایگزامپل، ایک پریسیڈنٹ آپ نے سیٹ کر دی تھی، اس کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور پھر لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اور آج دیکھیں ماشاءاللہ دھرتی پہ کتنی مسلم پاپولیشن ہے۔ اور ایکچولی اسلام جو ہے یہ کنٹینیوئنگ عمل تھا، اور شروع سے ہی اللہ پاک اپنے پروفٹس کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتے آ رہے تھے، یہاں تک کہ خطبہ حجۃ الوداع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ آج کے دن ہم نے آپ پر آپ کا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا، تو یہ جو دین شروع سے چلا آ رہا تھا اس کی جو تکمیل ہے وہ اسلام کے ذریعے اللہ پاک نے کی۔ تو میں کچھ واقعات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ بیان کرنا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ میری آڈینس جو بھی ہے وہ ان جو ایگزامپلز یا جو یہ میں کچھ واقعات کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں ان کی روح کو سمجھے اور اس کو اپنی پریکٹس میں لے کے آئے اپنی زندگی میں۔ تو پہلا واقعہ جو ہے وہ حضرت ابو سفیان کی جو بیوی ہندہ ان سے متعلق ہے کہ ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، اور یہ جو ہندہ تھیں انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ جو ہے وہ سینہ مبارک سے نکال کے چبایا، اور جو جس میں اقدس تھا آپ رضی اللہ عنہ کا اس کی بھی بے حرمتی کی۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا اور آپ سرکار وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں انٹر ہوئے تو عام معافی کا اعلان فرمایا، سب لوگوں کو معاف کر دیا، بٹ اس عورت کو یہ تھا کہ میں تو کم از کم کبھی نہیں بچنے والی، مجھے تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، بٹ آپ نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا، جبکہ آپ کی اپنے چچا سے بہت زیادہ گہری نسبت تھی، اور آپ کے چچا جو ہیں وہ آپ کے دل کے بہت قریب تھے، بٹ آپ نے ان کو معاف کر دیا، اور فقط ان سے یہ کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آیا کریں، کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دل وہ غمگین ہوتا تھا۔ تو یہ مطلب دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیسے مرنے مارنے پہ تلے رہتے ہیں ہر وقت، اور ایک انسانی جان کو ضائع کرنے کی کوئی بھی ایسا نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی اتنا بڑا کام کر رہے ہیں یا ڈرتے نہیں ہیں اللہ پاک سے۔ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام تو ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ انسانی جان کو جہاں تک ممکن ہو سکے بچایا جائے، اشتعال میں آ کے یا کسی بھی ذاتی غصے کی وجہ سے کسی انسانی جان کو مارنا یہ قتل ہے، اور قتل کو جو ہے وہ کفر کہا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک انسان کو مارنا ایسا ہی ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو مارنا، اور ایک انسان کو بچانا ایسا ہی ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو بچانا۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے چچا ابو لہب کی جو بیوی ام جمیل تھیں ان سے متعلق ہے
کہ وہ آپ کے متعلق ایسی ویسی باتیں لوگوں میں کرتی تھی اور جس سے کہ آپ کی کہہ لیں کہ شان میں وہ گستاخانہ جملے تھے اور لوگوں کو بہکاتی تھی کہ آپ کی بات نہ سنیں. یہاں تک کہ ایسا بھی چرچا کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ ٹائم کے لیے آ جاتا ہے یا انہیں دیکھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، مینز کہ اس پہ جادو کر دیا جاتا ہے. جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس قدر باروب اور نورانی تھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ مل لیتا تھا یا آپ کے حلقہ میں تھوڑا سا شامل ہو جاتا تھا تو اس کو اللہ پاک ایمان کی دولت سے نواز دیتے تھے اور وہ خود مسلمان ہونا چاہ رہا ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن گلیوں سے چل کے جاتے تھے اس گلی اور اس رستوں میں وہ کانٹے بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچائی جائے ایذا رسانے کی نیت سے. بٹ وہی جمیل جب بیمار ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے، ان کو پانی پلایا اور ان سے شفقت والا معاملہ فرمایا. تو اس ضمن میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو بردباری اور درگزر والا معاملہ ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا لازمی کریں اور ان کی فالو کرنے میں ہی ہماری اس دنیا اور اگلی دنیا میں کامیابی ہوگی. اس کے علاوہ ایک واقعہ جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے یا بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ بلاتا ہوا آپ کی طرف آ رہا تھا اور دوڑتے دوڑتے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اس اونٹ نے اور ایسے بولنے لگا جیسا کہ وہ اونٹ بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، اسے لایا جائے. صحابہ کرام نے اس اونٹ کے مالک کو جب لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا کہ کیا تم اس اونٹ کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ اونٹ کو بھوکا رکھتا تھا اور اس سے زیادہ وزنی کام لیتا تھا. تو یعنی آپ کی رعایا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ کل کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس بابت پوچھ گچھ ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہمیں اس بارے میں توجہ ملتی ہے کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں کانشیس ہونا ہے اور بیکاز ہمیں ہر عمل ہمارے جو لائف کے سرکل ہے ہمارا اس بابت ہم سے پوچھ ہوگی اور ہمیں سیکھنا ہے ان سب باتوں سے تاکہ ہمارے تمام جو زندگی کے 24 آورز ہیں اور جو اس میں ایکشنز ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا محتاط رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں اور اس کو پریکٹس میں لے کے. اور اس کے علاوہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہے تھے کہ ایک چڑیا جو ہے وہ چیخ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ چڑیا جو ہے یہ کیوں چیخ رہی ہے، یہ کیوں بے چین ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چڑیا جو ہے اس کے بچے کسی نے اٹھا لیے ہیں یا فلاں بندے نے اٹھا لیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے کہا کہ اس کے بچے چڑیا کو فوری واپس کیے جائیں تاکہ یہ جو ہے یہ چونکہ ماں ہے اپنے بچوں کی تو اس کو سکون پہنچے. تو اس طرح پھر وہ بچے واپس رکھ دیے گئے اس چڑیا کے گھونسلے میں اور اس طرح اس چڑیا کی جو ہے فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور کچھ جو بھی مناسب تھا وہ کیا. تو آج ہمیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنی زندگیوں میں اس طرح درختوں، جانوروں، چرند پرند، پڑوسیوں، انسانوں اور خود اپنی ذات کے ساتھ کچھ ایسا معاملات کرتے ہیں کہ کچھ ریزیمبلنس ہو سکے ہماری، کہ کوئی ہمیں دیکھ کے یہ کہہ سکے کہ ہاں بندہ یہ مسلمان ہے
ہمارے کچھ ایکشنز ایسے ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ پریکٹسنگ مسلم ہے. ایکچولی تو مسلم ہی ہوتا ہے، بٹ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں باعمل مسلمان ہونا ہے، نہ کہ خالی نعرے لگائیں ہم گلی کوچوں میں، بس یہ تھوڑا سجا دیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا. یہ چیزیں نو ڈاؤٹ بالکل ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خوشی منانے کی اور یہ ساری باتیں کرنے کی، بٹ ان سب سے ہٹ کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں اسلام ہے. تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسی والہانہ محبت اور ایسی عقیدت اور ایسا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہو، کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ کل کو ہمیں پچھتانا پڑے. اور آخر پہ میں چند جو شعر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش کرنا چاہوں گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اور آخر میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آخر میں ناظرین میں ایک پوائنٹ بھول رہا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں ایک دن بیٹھا اور اکثر میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ جب میں اس
بات کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں اسلام میں یہ کہا گیا کہ اگر ایک مسلمان کہیں سے گزر رہا ہو اور راستے میں کوئی بھی ایذا پہنچانے والی چیز پڑی ہو، کانٹا ہو، پتھر ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس سے گزرنے میں مسئلہ آ رہا ہو، تو اگر آپ وہ ہٹاتے ہیں تو اس کے بدلے میں اجر ہے۔ تو میں آج آپ سے یہ بریف کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ مطلب ہم کوئی سجدہ نہیں کر رہے، ہم کوئی تلاوت نہیں کر رہے، ہم ایسا کوئی کام نہیں کر رہے، مالی وہ خیرات صدقہ بھی نہیں ہے یہ کہ جس سے ہمیں اجر دیا جائے، اور اللہ پاک کی ذات جو کہ تمام اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ تمام حاجات سے پاک ہے، تو حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہمارے سجدے اور یہ چیزیں بھی اللہ پاک کو نہیں چاہیے، ان سب کاموں کے لیے فرشتے کافی زیادہ ہیں اور وہ ہم سے بہت بہتر یہ کام کر رہے ہیں۔ بٹ انسان کو یہاں پہ جو بھیجا گیا ہے وہ پیورلی اس کی آزمائش ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ وہاں پہ جب زندگی میں اسے اتنی بڑی لبرٹی مل گئی کہ وہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اب اس لبرٹی کو وہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ آیا میری باتیں مان کے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، یا کہ اپنی جو ہے اپنے نفس کی پیروی میں لگ جاتا ہے اور شیطان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے؟ تو بس اسی چیز کی آزمائش ہے۔ ہاں، تو میں بات کر رہا تھا کہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کو سجدہ کر رہے ہیں تو پھر اجر کیوں ہے؟ تو اس میں اس امت اور انسان سے اللہ پاک کی محبت کا ایک ایسا نور پھوٹتا ہے اس بیان سے جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ اس سے فضیلت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو اجر ملے گا اگر آپ ایسا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، آپ جب گزر رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا بعد میں آنے والا میرا دوست ہے، اس گزرگاہ سے کوئی دشمن ہے، کوئی پرندہ گزرے گا، کوئی جانور گزرے گا، یا کچھ بھی نہیں گزرے گا، بٹ پھر بھی آپ سے کہا گیا اگر آپ اس میں سے کوئی چیز ہٹاتے ہیں ایسی جو کہ ہرڈل ہو تو آپ کو اس پہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، کل کو نیکیاں ملیں گی، آخرت میں آپ کی نیکیوں والے پلڑے میں کچھ نیکی ڈالی جائے گی۔ تو اس میں دیکھیں، اس کائنات کی تمام جو موجودات و مخلوقات ہیں وہ چونکہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، چاہے وہ یہ تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں دشمن ہے، فلاں جانور ہے، فلاں اس طرح، نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں، انسان کو اشرف کہا گیا، لیکن اشرف اس کو کسی بنیاد پہ کہا گیا، اشرف اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ اللہ نے اس انسان کو علم دیا، اور وہ علم وہی علم ہے، اگر آپ کو علم ہو اس چیز کا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اگر آپ کا دشمن بھی ہے، کوئی جانور بھی ہے، اور آپ اس چیز کو سمجھیں اپنے اس دیے ہوئے علم کے ذریعے کہ یہ چونکہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تو اگر میں ان کی کچھ خدمت کروں گا، یعنی ان سے کچھ بینیفٹ لوگوں کو یا چیزوں کو یا جانوروں کو پہنچے گا، تو اس سے اللہ پاک خوش ہوں گے۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر چونکہ اگر آپ وہ کریں گے تو اس وجہ سے وہ اجر ملے گا آپ کو۔ تو اس کو ذرا آپ اس کا کینوس ذرا انلارج کر کے دیکھیں کہ کیونکہ کہا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، اگر آپ کی نیت اللہ پاک کی مخلوقات کی خدمت اور ان سب چیزوں میں ہوگی اور آپ ایسے عمل کریں گے تو اللہ سے کبھی امید ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس عمل سے خوش ہو جائیں گے، اور مے بی آپ کا جو ہے نا وہ بیڑا پار ہو جائے اور آپ کے لیے وہ توشہ آخرت بن جائے اور نجات کا وسیلہ بن جائے۔ تو دیکھیں، اس ایک چھوٹے سے پوائنٹ سے اللہ کی محبت اپنی مخلوقات کے لیے کتنی واضح طور پہ یہاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں نے پہلے باتیں بتائی ہیں، چڑیا کا واقعہ، اونٹ کا واقعہ، اسی طرح لوگوں کے ساتھ آپ کے جو معاملات تھے، ایک یہودی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، تو ایک دن وہ اس طرح ہی وہ آنا چھوڑ گیا۔ جب کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوٹس کیا کہ وہ بچہ جو ہے، یہودی بچہ جو ہے جو کہ نان مسلم تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ بچہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ بچہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس یہودی بچے کے گھر گئے، گھر جا کے اس کی بیمار پرسی کی، اور اس کو جو بھی اچھا ہو سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا، تو وہ بہت خوش ہوا اور اس کے والدین بھی بڑے خوش ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین اسلام کی دعوت دی۔ تو اس بچے نے اپنے باپ سے پوچھا، تو اس کے باپ نے اسے اجازت دے دی تھی کہ بیٹا جیسا تیرا دل کرتا ہے، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آنا چاہتا ہے تو پڑھ لے کلمہ۔ تو اس طرح اس یہودی بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں آ گیا۔ تو دیکھیں مطلب آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں نا، ہمیں ہمارے تعصبات کہاں تک بڑھ گئے ہیں۔ ہم تو کسی دوسرے، اگر کوئی دوسرا کسی فقہ سے بلانگ کرتا ہے، ہم تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جبکہ ہمارا اسلام تو ایسے بائیں پھیلائے کھڑا ہے کہ چاہے کوئی نان مسلم آئے، چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے ہے، جو بھی ہے وہ ہمارے دین میں آئے، ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ وہ خود ہی اٹریکٹ ہو اور اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کی دعوت کی طرف آئے، اور اللہ کی اس کال کی طرف آئے جو کہ اللہ پاک کی کال، اور جو میسج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان لوگوں تک، ہماری پوری امت تک پہنچا۔ تو آج ہم اچھے نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھریں گے اور ایک دوسرے سے لڑائیاں اور گالیاں اور ایسا سب کچھ جو کہ غلط ہے۔ تو کل پھر ہم کس منہ سے جو ہے وہ بارگاہ الہی میں جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ تو اس ضمن میں آپ ضرور سوچیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے جانے انجانے میں کوئی کم علمی کی وجہ سے کچھ ایسا ویسا بیان ہو گیا ہو تو اللہ پاک اس چیز کا مجھ سے مواخذہ نہ فرمائے، اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز سے درگزر فرمائیں گے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔